بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زمان پیچھے والے حضرات بھی جب درود پاک کے لیے کہہ دیا جائے تو اسی وقت اپنی زبان حاضر کیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک۔ ٹھہریے ذرا، درود پاک کے لیے میں ترتیب کے لیے محبت سے درود پاک ہم ادا کریں۔ ایک آواز ہو، محبت ہو، عشق ہو، پھر درود پاک ہمارا جمعے والا درود پاک میں اکثر بیشتر درود پاک کے لیے کہتا ہوں، اسی لیے کہتا ہوں کہ درود پاک جو ہم ادا کرتے ہیں جمعے والے دن کا درود پاک، وہ درود پاک آقا دو جہاں سبز گنبد سے خوش سماعت فرماتے ہیں۔ اس کے لیے درود پاک کے لیے ادب ہو، محبت ہو، تسلسل ہو، ایک جیسا۔ مخدوم ملت پیر وحید الحق صاحب کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی ہمیں یہی درست پیش کرتے کہ اس ترتیب سے درود پاک ہم ادا کریں گے تو ہمارے درود پاک کی آواز سے ملائکہ کا آمین بھی اور درود پاک بھی شامل ہو جائے گا۔ پھر جب وہ شامل ہو جائے گا پھر آقا دو جہاں کی حاضری میں ہم شامل ہو جائیں گے اور آقا دو جہاں ہمارے درود پاک کو قبول و منظور فرمائیں گے۔ اس ترتیب سے ہم درود پاک ادا کریں۔ پڑھیے اب، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پیچھے بالے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ یہ ترتیب ہے درود پاک کی۔ ایک اور درود پاک ہے قبول درود پاک منظور، جو آقا دو جہاں نے جو درود پاک ہے سادی الہ رحمہ آپ کے درود پاک کو آگے کمپلیٹ کیا، وہ بھی درود پاک حاضری والا ہے، قبول ہے۔ آقا دو جہاں نے اس کو مکمل کیا ہے۔ بلغ الاولی بکمالہ، بلغ الاولی بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ۔ بلغ الاولی بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میرا وجدان، میرا دل یہی چاہ رہا تھا کہ درود پاک ہم پڑھتے رہیں، اور اس محبت سے جو ہم نے درود پاک ادا کیا ہے یقیناً ہمارا درود پاک قبول ہوا ہے۔
سیدی یا رسول اللہ۔ صوفی عبدالستار صاحب بھی تشریف لائے ہیں، ان کے لیے بھی ٹائم کا، کیونکہ اولیاء اللہ محدث اعلیٰ احمد پور شریف آپ کے عشق میں وجدان میں ہم ان سے کلام سماعت فرمائیں گے، اپنی حاضری پیش کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، مالک ہے، رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، حی القیوم ہے۔ بے شمار درود و صلاۃ و سلام آقا نامدار، مدنی تاجدار، حبیب کبریا، باعث تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے پیارے صحابہ کرام پر، جمیع آپ کی امت پر، جمیع اولیاء اللہ پر۔ اس کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حافظ محمد عوید جی صاحب، میرے شیخ کامل کے تمام مریدین خلفاء، صاحبزادہ امیر حمزہ جی صاحب، صاحبزادہ حسن وحید صاحب، صاحبزادہ حسین وحید صاحب، پیر طریقت پیر فداء الحق صاحب، تمام میرے شیخ کامل کے عاشقان مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج درود پاک کی محبت ہم نے ادا کی ہے، آیہ کریمہ بھی ادا کی ہے۔ محمد الرسول اللہ آقا دو جہاں احد پہاڑ پر، کیونکہ خلاصہ بڑا تفصیل سے ہے لیکن روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آقا دو جہاں احد پہاڑ پر جلوہ فرما تھے، آپ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دیگر یار بھی آپ کے ساتھ شامل پہاڑ کے اوپر چوٹی پر تھے، تو پہاڑ کو وجد آ گیا۔ اتنی محبت والی شخصیات کو، آقا دو جہاں سے محبت رکھنے والے پہاڑ، کیونکہ آقا دو جہاں نے کہا ہے کہ میں اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ احد پہاڑ پر ہے، جلوہ فرما ہے، پہاڑ مچل رہا ہے، وجد میں آیا ہے، کیونکہ شیخ کامل نے بھی کہا ہے سرکار کی محبت میں عشق مصطفیٰ، کیونکہ بڑی بڑی ہستیوں نے اپنے اپنے کلام کو لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، یہ اپنی اپنی محبت کا اظہار ہے۔ سرکار اعلیٰ نے عجب اکھیاں جو لگ گئیاں محمد مصطفیٰ کے، عجب دل وہ جو لگ چکے آ محمد دل ربا کے ساتھ۔ یہ کلام ہے سرکار اعلیٰ کی، اسی انداز سے وجد میں پہاڑ ہے، مچل رہا ہے، جھوم رہا ہے۔ آقا دو جہاں نے پہاڑ کو جنبش دے کر کہا کہ اے پہاڑ رک، آپ کے اوپر دو شہید ہیں، ایک صدیق ہیں اور اللہ کے پیارے رسول ہیں۔ اور پہاڑ نے سرکار کے کلام کو سماعت فرمایا اور ٹھہر گیا، ساکن ہو گیا، اور آپ چل رہے ہیں، چلنے لگے تو پہاڑ بھی ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جو حاجی حج پہ جاتے ہیں، عمرہ پہ جاتے ہیں، انہیں یہ اس کیفیت کا پتہ ہے، وہاں جنہوں نے وہ اس پہاڑ کی زیارت کی ہے انہیں یہ اس کا پتہ ہے، علم ہے۔ پہاڑ بھی چلنے لگا، جب پہاڑ چلنے لگا تو آقا دو جہاں نے جو پیارے یار ہیں انہوں نے کہا سرکار آج پہاڑ بھی ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ جب پہاڑ کو آپ نے دیکھا پہاڑ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، آقا دو جہاں نے اپنے گورے گورے ہاتھ سے جنبش اس پہاڑ کو رکنے کا اشارہ کیا، اے پہاڑ احد ٹھہر جا، مجھے پتہ ہے تیری محبت کا، مجھے پتہ ہے عشق مصطفیٰ جس کے سینہ میں ہے وہ کہیں بھی رہے وہ مدینہ میں ہے۔ سرکار کی محبت میں شجر حجر، حیوانات، پہاڑ، چرند، ہوا، زمین اور آسمان میں رہنے والی مخلوق، ملائکہ، حور و غلمان، زمین میں بسنے والے،
अलगरज हर ज़र्रा ज़र्रा आकाए दो जहां की मोहब्बत में अपनी हाज़िरी पेश करता रहता है। पहाड़ है, आकाए दो जहां की मोहब्बत में चलना शुरू हुआ, आपने इशारा किया ठहर पहाड़, एक वक़्त आने वाला है हम आपके पास खुद चल कर आ जाएंगे। और आज मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी हमने बड़ी खूबसूरत ख़ताब में जनाब वाजिबुल एहतराम पीर मोहम्मद अवैध जी साहब हमें पेश कर रहे थे कि आकाए दो जहां मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो वक़्त भी हमें पिछला वक़्त जो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने अपने हाथों से उसे तमीर किया, उसे मुकम्मल किया, उस वक़्त उसके ऊपर जो छत थी वो खजूरों के पत्तों की या खजूरों की टहनियाँ की या खजूरों के जो नेशे उसके टहन वगैरह होते हैं उसकी छत थी। और जब बारिश होती बारिश टपकती। आज मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी देखें, मैंने भी देखा है नज़ारा उसका। तुर्की का एक दौर था, उनका ये वक़्त तुर्की वालों ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाने की सआदत हासिल की। आकाए दो जहां के गुंबज का कलर भी वाइट कलर का था, उन्होंने इस कलर को सब्ज़ गुंबज में कलर में चेंज किया। आज जो आकाए दो जहां का सब प्यारा प्यारा गुंबज है उसका कलर तुर्की वालों ने अदा किया। जब तुर्की वाले मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, उन्होंने छोटे बच्चे, नौजवान बच्चे, उन्हें तालीम के लिए चुना और जब चुना उन्हें हाफ़िज़े कुरान सबसे पहले बनाया, कारी कुरान सबसे पहले बनाया। फिर उनके पास मोहब्बत इश्क़ मुस्तफ़ा उन्हें अता फरमाई, उन्हें इंजीनियर बनवाया, दीनी तालीम के अलावा दुनियावी तालीम से रास्ता किया, फिर इंजीनियर बने। जब पूरी आबोताब के साथ इंजीनियर बने, हाफ़िज़े कुरान कारी इंजीनियर, और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारी के लिए उन्हें मुंतखब किया गया, उनसे वो काम लिया गया। और जब उन्होंने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारी की और सबको दुरूद व सलातो व सलाम का हुक्म दिया गया, वज़ू के साथ रहना होगा, इस पर कुरान पाक अदा करना होगा, क्योंकि हाफ़िज़े कुरान थे, कारी थे, और इस पर दुरूद व सलातो व सलाम हर एक ईंट पर पढ़ना होगा। और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रख कर आज मस्जिद नबी वसल्लम का जो पहला डिज़ाइन है वो तुर्की हुकूमत को सआदत हासिल हुई। पर आज जो आगे बढ़ाई गई है मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओहद पहाड़ के लिए मैंने ज़िक्र किया है। आकाए दो जहां ने ओहद पहाड़ को कहा कि तुम यहाँ रुको, हम एक वक्त आएगा तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी करीब चली गई है कि चंद लम्हा हम पैदल चले, ओहद पहाड़ उसके करीब हम पहुँच जाते हैं। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद पहाड़ के करीब तक पहुंच गई है, क्योंकि आकाए दो जहां ने पहाड़ से भी कलाम किया। और पहाड़ के कोई कान नहीं, पहाड़ का वजूद नहीं, वो तो हमारी नज़र में एक पत्थर जैसा है, पत्थर है, लेकिन ये पत्थर भी जब आकाए दो जहां कलाम करे समात फरमाते हैं। ये मोहब्बत है, इश्क़ मुस्तफ़ा है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आप रवायत बयान करते हैं, एक रोज़ आकाए दो जहां से इजाज़त लेकर घर में पहुंचा। जब मैं घर पहुंचा तो सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मैं क्या देख रहा हूँ कि इमाम हसन व हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छोटे नन्हे बच्चे हैं, आप खेल रहे हैं और सैयदा चक्की चला रही है। चक्की में उस वक़्त जौ, जो रवायत है चक्की पर जौ का कहा गया है, जौ के दाने हैं, चक्की आप चला रही हैं। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आप रवायत करते हैं, थोड़ी देर में मैं क्या देखता हूँ, नमाज का वक़्त फजर का हुआ और अज़ान हुई। सैयदा ने वज़ू पहले ही आपका था, वज़ू किया, जानमाज रखा, सर सजदे में रखा। मैं ये मंज़र देख रहा हूँ कि चक्की फिर खुद ब खुद चल रही है और इतनी
چکی خود چل رہی ہے. یہ سارا کفیت سے یہ سارا معاملہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے جو دیکھا، نماز کے لیے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، آقا دو جہاں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نماز سے فارغ ہوئے. فارغ ہونے کے بعد یہ سارا قصہ پیش کیا اور آقا دو جہاں نے کہا یہ جنت کی سردار ہے، سیدہ ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ان کا مقام ہے، اللہ پاک نے اتنا بلند مقام انہیں دیا ہے، ان کی چکی کو فرشتے چلا رہے ہیں. آپ اسی انداز سے ایک روز حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سخت بخار ہوا. جب بخار ہوا تو سیدہ کائنات نے اپنے دل میں ایک منت مانی کہ میرے یہ ننھے بیٹے بچے ان کا بخار ہے، بخار ان کا اتر جائے، میں 3 روزے شکرانے کے طور پر رکھوں گی. جب منت کی نیت کی جاتی ہے اسے پورا کرنے کا پھر حق بھی ہوتا ہے. بخار اترا، جب بخار اترا تو روزے رکھے. نوافلی روزے تھے، نفلی روزے ادا کرنے کے لیے آپ نے پہلے دن روزہ رکھا. جب پہلے دن روزہ رکھا باہر سے دستک ہوئی. جو کھانا پکایا گیا تھا مختصر کھانا تھا، مختصر پانی، کھجوریں، جو اس وقت کی جو کی روٹی رکھی اور باہر سے دستک ملی. اور جب دستک ملی تو پوچھا، کسی نے کہا سوال کیا، میں سوالی ہوں، اتنے دن سے بھوکا ہوں، مجھے کھانا دیا جائے. آپ نے جتنا کھانا تھا سارا اٹھایا، سارا کھانا جو سوالی نے کیا سارا کھانا اس کی نظر کر دیا. دوسرے دن اور خود پانی سے روزے کی افطار کیا. دوسرے دن بھی اسی طرح روایت میں ہے، دوسری دن کھانا پھر تیار کیا، کھجوریں رکھی، پانی رکھا، اس وقت کا جو کھانا تھا وہ تیار کر کے تھوڑا سا کھانا رکھا. دوبارہ دوسرے دن بھی دستک اسی طرح ہی. 3-4 دن روز سے میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، بھوک نے ستایا ہے، مجھے کھانے کی طلب ہے. آپ کا گھر سخی گھر ہے، کھانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. جب دوبارہ وہی بات سماعت فرمائی، جتنا کھانا تھا، جتنی کھجوریں تھیں سب اٹھائیں، سوال کرنے کے والے کہ جولی کی نظر کر دی. تیسرے روز بھی روایت میں ہے اسی طرح ہوا. 3 دن کیونکہ روزہ رکھنا تھا، ایک نیت تھی، منت مانی ہوئی تھی، بخار کا جو سلسلہ تھا اس سے صحت ملی تھی. تو جب صحت ملنے کے بعد روزے رکھنے تھے، تیسرے دن بھی وہی سلسلہ چلا. کھجوریں رکھی، پانی رکھا، کھانا رکھا. سوالی نے پھر سوال کر دیا. جب سوالی نے پھر سوال کر دیا تو سارا کھانا سارا پکڑا اسے پیش کر دیا. یہ 3 دن سلسلہ اسی طرح چلا. آقا دو جہاں تشریف لائے، سیدہ کے پاس تشریف لائے. جب تشریف لائے سارا معاذرہ پیش کیا. آقا دو جہاں نے اپنی زبان سے کہا، اے سیدہ آپ کو علم ہے کہ وہ سوال کرنے والا کون تھا؟ اس کا علم اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب کو ہو سکتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا وہ جبریل امین تھے، آپ سے سوال کر رہے تھے، آپ نے سارا کھانا انہیں پیش کیا ہے. یہ اللہ والے، اللہ کے پیارے محبوب، آپ کا گھر سخی گھر. کربلا کے میدان میں بھی آپ نے اپنے نانا جان کے لیے، دین کے لیے، سلام کے لیے پورا گھر. جمعے کا ٹائم ہو چکا ہے، میں آگے اور چلتا کیونکہ محبت میں آج ہم نے جمعہ بھی ادا کیا ہے. صوفی عبدالستار صاحب آئے ہیں، ان سے بھی اپنے شیخ کامل کا کلام ہم سماعت فرماتے ہیں. اعلانات پچھلے جمعے بھی آپ نے سماعت فرما لیے ہیں. محدث اعلیٰ اولیاء اللہ، شہنشاہ اللہ، لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اللہ کے سچے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، انہیں کوئی غم نہیں، انہیں کوئی فکر نہیں، کیوں وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. ان کی اس سے پاکی آمد ہے.
میں ہر جمعے آگاہ کرتا جاؤں گا. آپ بھی اپنی کوشش کریں. اپنے اپنے مساجد میں آج باہر اشتہارات بھی آ چکے ہیں، وہ بھی حاصل کر کے اپنے گھروں میں. یاد رکھو کہ اگر اولیاء اللہ کے نام، کیونکہ میرے شیخ کامل نے کہا ہے جس گھر میں میری کلام ہو، پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے، رکھی جائے، اس گھر میں کوئی جادو نہیں آ سکتا. اس گھر میں برکتیں ہی برکتیں رہیں گی. پریم کہانی رکھیں، یاد محبوب رکھیں. ملتا نہیں ملتا نہیں محمد ورگا ساری وچ خدائی. اس تصویر نرانی وچوں، اس تصویر سب پڑھ لیجئے. اس تصویر نرانی وچوں غیرہ رمز نہ پائی. ملتا نہیں جے محمد ورگا تے ساری وچ. اس تصویر نرانی وچوں غیرہ رمز. سرکار اعلیٰ نے کہا ہے جس گھر میں میرا کلام ہو، عشق مصطفیٰ والا کلام ہے، اس گھر میں جادو نہیں آ سکتا. اور اس کلام کو پڑھا جائے. سرکار نے کہا ہے پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے. میں اب صوفی شاہ صاحب سے کل ہم نے آستانہ پر بیٹھے بیٹھے کلام سرکار اعلیٰ کے چھوٹے بھائی حضرت محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موسیٰ پور شریف والے چھوٹے بھائی بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے علم رکھنے والے ہیں، عمل والے ہیں، ادب والے ہیں، محبت والے ہیں. مشتاق حافظ صاحب بھی بیٹھے تھے. ان کا کلام آپ کے ایک محبت والے عاشق نے، اس وقت وہ وابڈا میں چیف ہیں، اللہ دی تکاری ان کا نام ہے، لاہور سے بیلان کرتے ہیں. انہوں نے کلام ہمیں واٹس ایپ کیا. میں نے حسین صاحب سے کہا کہ اسے پورا دباچہ بنا کے ہمیں دیا جائے اس کلام کو. وہ بھی کلام نے وہ کلام انہوں نے پڑھا، ہم نے دیکھا ہے. اتنا خوبصورت کلام ہے جیسے سرکار اعلیٰ کا محبت میں 12 ماہ اوپر لکھے ہیں. 12 ماہ یہ ان کا عنوان ہے. وہ پہلے ماہ کا بھی، دوسرے ماہ کا، تیسرے ماہ کا، حتیٰ کہ 12 ماہ سارے. جب کلام ہم نے دیکھا ہے وہ سارا کا سارا عشق مصطفیٰ سے ہے. آقا دو جہاں کی محبت میں ولادت بعد سعادت کا وہ تذکرہ انہوں نے پیش کیا ہے. سارا کلام عشق میں لکھا ہے، محبت میں لکھا ہے. وہ بھائی ہیں آپ کے، چھوٹے بھائی ہیں، اور سرکار اعلیٰ ان کی محبت بھی، ان کا ادب بھی بہت کرتے. وہ بھی آپ کا کرتے، لیکن ان سے بڑھ کر سرکار اعلیٰ ان کا ادب پیش کرتے. مولوی صاحب کہتے ادب میں، اور تھوڑی ان کی طبیعت میں جلال تھا. آپ تو نرم ہی نرم تھے، نرمی ہی نرمی تھی. ان میں تھوڑا سا جمال والے، جلال والے تھے. کبھی کبھار ایسا ہوتا موسیٰ پور شریف میں آپ خطاب فرما رہے تھے 3 گھنٹے. میرے پیر و مرشد، آپ کے پیر و مرشد کا خطاب ہے. ایک جگہ پہ آپ تشریف لے گئے، وہاں جس وقت ٹائم تھا خطاب کا تو ٹائم اوپر چلا گیا، لیٹ پہنچے. جب لیٹ پہنچے گھر والوں نے کہا کہ جو انتظار کرنے والے لوگ چلے گئے ہیں، حضرت صاحب خطاب آپ کس کو سنائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں ادھر خطاب سنا کے جاؤں گا. سرکار کسے سنائیں گے؟ مجھے قبرستان میں لے کے جاؤ، جو آرام کر رہے ہیں میں انہیں خطاب سنا کے جاؤں گا. 3 گھنٹے صوفی عبدالستار صاحب اس قبرستان میں آپ نے خطاب کیا. جب خطاب پیش کر کے آئے پھر ان کے لیے دعا بھی آپ نے کی، یا الہی جنہیں میں یہ خطاب پیش کر کے جا رہا ہوں ان کی بخشش بھی فرما دو. یہ ہمارے پیر و مرشد کا مقام ہے. تو صوفی عبدالستار صاحب بھی، ان سے ہم کلام سماعت فرمائی. شاہ جی نے پھر کلام ان سے سنا. جب کلام انہوں نے کہا، سرکار نے اپنوں کو بھی کہا ہے، اپنے عقیدت والے سب کو اپنی اولاد کہا ہے
اور اپنی لاز سے بھی کہا ہے کہ عشق مصطفیٰ میں روتے رہنا. کلام سرکار نے جو لکھا ہے، سرکار کے عشق میں اپنے آنسو بہاتے رہنا، روتے رہنا، اور جو حکم ہے اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب پر، اس پر گامزن رہنا، چلتے رہنا. پھر تمہیں کیا ہوگا، ادھر بھی انعام حاصل ہوگے، آگے بھی انعام مل جائے گی. سرکار اعلیٰ کا یہ کلام ہے. تو عرس پاک آمد ہے، 19-20 اکتوبر ہے، تمام ہستیوں کا عرس پاک ہے. سرکار اعلیٰ کے باوجداد بھی شامل، آپ کے پیر و مرشد بھی شامل، اور اس میں بے شمار اولیاء اللہ شامل. اشتہارات ہیں بار ہمارے پاس، وہ لے کے جانا، اپنے شیخ کامل کے لیے کوشش کرنا، درود پاک کثرت سے رکھنا، اس کی تلاوت، درود پاک، کلمہ شریف، سورہ فاتحہ شریف، اخلاص شریف، بسم اللہ شریف، یہ عمل ہیں. پھر استغفر اللہ ربی، یہ عمل ہے. پھر یا اللہ یا رحمان یا رحیم جو ہمیں حاصل ہے، یہ عمل ہے. یہ کر کے مکمل اس کا دباچہ بنا کے، اس کا نوٹ رکھ کے کہ اتنا حضرت صاحب اپنے پیر و مرشد کے لیے ہم یہ کلام پڑھ کے لائے ہیں. سرکار کے پاس ادب سے حاضری کرنا، اپنے سر کو ڈانپ کے. اور ایک اور بات، جو سرکار کے عاشق ہیں، محبت والے ہیں، مریدین ہیں، آپ کو پتہ ہے سرکار اعلیٰ بھی اپنے مریدین سے کہتے، میاں محمد جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بھی کہتے، آپ کے بڑے بیٹے محمد درویش کامل پیر طریقت درویش محمد یار جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بھی خطاب میں یہی کہتے. صاحبزادہ پروفیسر محمد بھی فی البدی خطاب والے، وہ بھی یہی کہتے. مخدوم ملت پیر وحید الحق صاحب بھی ہمیں یہی پیغام دیتے، جو سنت ہے اس پر عمل کرنا. سرکار اعلیٰ جب بیعت لیتے سب سے عہد لیتے. اسی طرح آج بھی اسی طرح ہی یہ سلسلہ چل رہا ہے. سنت رسول کو پورا رکھا جائے، اور جو حکم ہے جس طرح اس طرح رکھا جائے. پھر اس کے بعد کچھ ابھی اس مرحلے میں ہے، حضرت صاحب کیوں نہیں داڑھی رکھ رہے، کہ اس لیے جی گھر والی نہیں مان رہی. گھر والی کہتی ہے ابھی ہم تھوڑا اور وقت گزارتے ہیں. نہیں بھائی، جب تم نے عہد کر لیا ہے، سرکار اعلیٰ سے عہد ہے آپ کا، تو سنت رسول کا بھی سرکار کے ساتھ وعدہ ہے. اس کو اپنے چہرہ پر سجاؤ گے تم اور خوبصورت ہو جاؤ گے. تو مارے حسن میں رکھو داڑھی، سنت مصطفیٰ. پھر آئینہ دیکھو، تمہارا پہلے سے پہلا بھی اپنا ایک فوٹو رکھو، اس کے بعد سنت مصطفیٰ والی اپنے آپ کے آئینے میں دیکھو، پہلے حسن زیادہ تھا یا اب حسن زیادہ ہے. یہ عشق مصطفیٰ میں ہم اپنی زندگی گزاریں گے، نہ ادھر کمی نہ آخرت میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صوفی صاحب آپ آئیں، اور وہ مستانے بچ رہے ہیں. حضرات ذوالفقار بیان سن کر اگر دل میں سوز و گداز اور عشق رسول کا اضافہ ہوا ہے تو میرے والدین اور سرکار کی ساری امت کی بخشش کی دعا کرنا، اور آستانہ عالیہ ہیبت پور شریف کے بزرگوں کی تقریریں اور نعت یا کلام اور سالانہ عرس پاک کا مکمل پروگرام دیکھنے کے لیے اور علماء اہل سنت کی تقریریں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل الیعقوب ساؤنڈ کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے ملے اور آپ دیکھتے رہیں اور ہمارے لیے دعا کرتے رہیں. خدا حافظ. شکریہ جی. السلام علیکم.